اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے. یہ بھی شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری یا افطار کرنا یہ سب شرعاً منع ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضمناً ضرورتاً یہ جائز ہو جائے گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو درود پاک سبحان اللہ یہ شفاعت کروانے والا وظیفہ ہے، یہ روزی میں برکت کا وظیفہ ہے، یہ قیامت کے دن آسانی والا وظیفہ ہے، دنیا میں برکتیں لانے والا وظیفہ ہے. اور جمعہ کا دن آ جائے تو پھر تو سبحان اللہ مزید کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں کہ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن روح کا نخار درود. درود نغمہ نعت نبی کا زینہ ہے، سدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود. گلاب ذہن کے پردوں پہ کھلنے لگتے ہیں، گلاب ذہن کے پردوں پر کھلنے لگتے ہیں، زباں پہ جب بھی میری آتا ہے مشک بار درود. پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا مبارک مہینہ شعبان کا مہینہ ہمارے ساتھ ہے، اور نبی پاک کا فرمان شعبان المطہر و رمضان المکفر. شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کا کفارہ ہے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کو ماہ درود بھی کہتے ہیں. قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری آیت ہے، اب تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت درود ہے نا، یہ آیت درود بھی شعبان میں نازل ہوئی ہے. تو اس لیے شعبان یہ نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. اسی طرح شعبان کا ایک نام شہر القرآن یعنی تلاوت کا مہینہ ہے. اس کی ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ شعبان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان رکھا ہے، رجب اور رمضان کے درمیان، تو میرے لیے کیا ہے؟ رجب کی بات بھی نرالی، رمضان کی بات بھی نرالی. تو اللہ نے فرمایا میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے. تو یہ مہینہ خاص تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. تو اللہ ہمیں اس مہینے میں خوب درود پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، خوب قرآن پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. پھر سبحان اللہ یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ بھی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام جو ہے وہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے وہ شعبان میں رکھا کرتے ہیں. شعبان کی ایک اور اہم عبادت استغفار کرنا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. 15 شعبان آنے والی ہے نا، شب برات ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں گے. تو ہمیں یہ رات سے پہلے خوب استغفار کرنا ہے. تو یہ چند اہم عبادتیں ہیں جو ہمیں شعبان میں کرنی ہے. جمعہ کے بیان ہم کوشش کرتے ہیں
قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے کچھ میسج لینے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پاک کی آج مختصر صورت کو سنیں گے اور اس سے ملنے والا پیغام لیں گے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ معون کی آج بات ہوگی. سورہ معون تیسرے پارے میں ہے، 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. اور معون کے معنی ہے معمولی چیز، استعمال کی معمولی چیز. اس میں چونکہ معون ذکر ہے اس سورت میں تو اس لیے اس کا نام سورہ معون رکھا گیا. ایک روایت کے مطابق یہ سورت آدھی مکہ میں مکہ کے غیر مسلموں مثلا ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی، جبکہ آدھی مدینے میں عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس آیت میں بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے. اس انکار کے سبب انسان برے اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے. یعنی جس کو یہ ظاہر ہی نہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا، جب یہ دماغ میں نہ ہو تو یہ سب سے بڑی برائیوں کی جڑ ہے. پھر انسان کس بات کی نیکی کرے گا جب پتہ ہے حساب ہی نہیں دینا؟ تو کفار اس وجہ سے بہت زیادہ برائیوں میں ملوث تھے. قیامت کے دن کا یہی انکار آدمی کو ظالم بناتا ہے. جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر سے انسانیت مٹ جاتی ہے. وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں پر ظلم اٹھاتا ہے، انہیں دھکے دیتا ہے. یہی قیامت کا انکار آدمی کو ریاکار بناتا ہے. یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کریم کا نافرمان بناتا ہے. یہی انکار کنجوس بناتا ہے. حرص و ہوس کے دلدل میں پھنس کر انسان برباد ہو جاتا ہے. اب یہ کیوں نازل ہوئی تھی یہ سورت؟ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور آپ میں سے کئیوں کو وہ سورت یاد ہوگی. پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں، پھر میں اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ 7 آیتیں ہیں. یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اب ذرا یہ سنیے گا کہ مکہ پاک میں ایک یتیم بچہ تھا. اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی اور وہ سارا مال جو اس بچے کو ملا تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا کہ مال مجھے دے دو بچے کی میں پرورش کروں گا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ بچے کے یتیم کا مال تھا، اس بچے کی اچھی پرورش کرتا، اس کا مال اس پر خرچ کرتا. اب اس کے دل میں حرص و ہوس نے قبضہ کیا. یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے اس کے مال پر قبضہ کر کے ایک دن وہ یتیم آیا کہ میرا مال دے دیں، میرے والد کا جو پیسہ آپ کے پاس ہے، تو دھکے دے کے اسے نکال دیا، کچھ بھی اس کی خدمت نہیں کی. اب قریش کے دوسرے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ ایسا کرو، تم مسلمانوں کے نبی حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے. قریش کے لوگوں نے بات مذاق کے طور پر کہی تھی کہ جب وہ ان سے مدد مانگنے جائیں گے اور یہ ابو جہل کے پاس آئیں گے تو ابو جہل نے اور بدتمیزی کرنی ہے، معاذ اللہ، اور معاملہ آگے بڑھے گا. مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں وہ رب کائنات کے محبوب ہیں. وہ ابرو کا اشارہ فرما دے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. انہیں تو معلوم نہیں تھا نا، وہ اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے. اب بہرحال وہ نبی پاک کے پاس وہ بچہ آ گیا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات اشعار میں علماء نے لکھی نا، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو ماہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے. نبی پاک کی شان. یتیم بچہ چلا گیا پیارے آقا علیہ السلام کے پاس. نبی پاک سبحان اللہ سب کے مددگار ہیں، سب سے محبت کرنے والے پیارے آقا ابو جہل کے گھر چلے گئے. اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب پھر جو باتیں ہوں گی اس سے معاذ اللہ ابو جہل اور بدتمیزی کرے گا اور جھگڑا بڑھے گا. نبی پاک یتیم کی مدد کرنے ابو جہل کے گھر گئے اور نبی پاک علیہ السلام جب اس کے گھر گئے تو لوگ تو سمجھے آج بڑی اکڑ دکھائے گا ابو جہل، آج بڑی بدتمیزی کرے گا. مگر جیسے ہی پیارے آقا علیہ السلام اس کے گھر گئے وہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور فوراً یتیم کا مال لا کر اس کے حوالے کر دیا، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو ابو جہل کے ساتھی کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا؟ ہم تو سمجھے آج بڑا جھگڑا ہوگا، ہمیں بڑا مزہ آئے گا، تم بڑی بدتمیزیاں کرو گے اور تم نے مسلمانوں کے نبی کو ویلکم بھی کیا اور سارا مال دے دیا.
تو ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم میں نے محمد علیہ السلام کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ یہ نبی پاک کا معجزہ تھا، اس کے دل پہ روب طاری ہو گیا۔ حالانکہ ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، یاد رکھیے جس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا نا، اس امت کا فرعون ابو جہل کو کہا جاتا ہے۔ بڑا تنگ کیا اس شخص نے، اس بدبخت نے، لیکن اس واقعے میں وہ بے بس ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ابو جہل اور اس یتیم بچے کا جب یہ واقعہ ہوا تو سورہ ماعون کی پہلی چند آیات نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب یاد رکھیے گا سورہ ماعون کے 4 مین ٹاپک ہیں، 4 مرکزی مضمون ہیں۔ بخل یعنی کنجوسی، نمبر 2 نمازوں میں سستی اور لاپرواہی، نمبر 3 ریاکاری دکھلاوا، اور نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا۔ ابھی جو بخل ہے نا، کنجوسی، یہ بہت شدید عیب ہے، اور یہ یاد رکھیے گا یہ غیر مسلموں کا انداز تھا، جو دین کا انکار کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے، ان کی عادت تھی۔ کیا فرمایا؟ یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاق کا حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ کتنا گھٹیا درجہ ہے یہ کنجوسی کا۔ کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو، روتے بلکتے یتیم اور بے سہارا بچے کو دیکھ کر تو بندے کو ترس آ جاتا ہے، زیادہ نہیں تو ایک آدھ وقت کا کھانا ہی اسے کھلا دیتا ہے۔ مگر انسان کے دل پر جب لالچ غالب ہو جائے، جب بدبختی غالب ہو جائے، تو پھر وہ یتیموں کا مال کھاتا ہے، اس کو روتے ہوئے یتیم بچے کا خیال بھی نہیں آتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ابو جہل کا کام تھا نا، مگر سچ بتائیے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہوتا؟ کیا یہ واقعات سننے کو نہیں ملتے کہ اپنے رشتہ دار، نارملی یتیم کا مال کون کھاتا ہے؟ رشتہ داری تو کھا جاتے ہیں، یا کوئی والد کا دوست ہوتا ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں، بچے کو میں نے سنبھالنا ہے، میں نے پالنا ہے، اس کا مال مجھے دے دو، ورثہ مجھے دے دو، اب میں ٹھیک کر دوں گا۔ بھائی کھا جاتے ہیں، رشتہ دار کھا جاتے ہیں یتیم کا مال۔ آپ سوچیں اس آیت کو، اس سورت کو 100 بار پڑھا ہوگا، اور اللہ کفار کی عادتیں بیان فرما رہے ہیں قرآن میں کہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ مگر آج کلمہ پڑھنے والا ورثے کا مال کھا جاتا ہے، بہنوں کا ورثہ لوگ کھا رہے ہیں، یتیم کا مال کھا رہے ہیں، کدھر جواب دیں گے؟ روایتوں میں آتا ہے یتیم کا مال مثل مال وقف ہے۔ مال وقف کے بارے میں فرمایا، مال وقف جو ہوتا ہے نا، مسجد کا چندہ، مدرسے کا چندہ، جو وقف کا پیسہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ مال وقف بڑا احتیاط سے خرچ کرو، یہ یتیم کے مال کی طرح۔ مگر یہاں تو فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی والد کا انتقال ہو، اب دیکھیں کتنی احتیاط ہے، اور اس کا ورثہ ظاہر ہے اب تو پیسے بچوں کے ہو گئے، گھر والوں کے ہو گئے، اس میں کوئی ایک نابالغ بچہ ہے، یتیم ہمیشہ نابالغ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ آپ کو 40 سال کا بوڑھا کہ میں یتیم ہوں، میں میرے ماں باپ انتقال کر گئے، تو پھر تو ہم تقریباً جتنے بڑی عمر کے لوگ ہیں سبھی یتیم ہیں، ہم میں سے کئیوں کے والدین چلے گئے۔ تو یتیم جب تک نابالغ ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی نابالغ ہے، تو اب پیسے تو سب کے ہو گئے جو بھی انتقال ہوا اس کے، تو اب اس کے بچے ہوئے پیسوں میں سے اسی والد کے لیے یا والدہ کے لیے ایصال ثواب کا اجتماع نہیں کر سکتے، قرآن خوانی اور تیجا وغیرہ لنگر وغیرہ پہ جو خرچ ہوگا وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں ایک یتیم کا مال بھی خرچ شامل ہو گیا۔ تو احتیاط یہ ہے کہ پہلے سب کا مال الگ کر دیا جائے، اب جو بالغ ہے وہ کہے کہ میرے مال سے آپ جناب یہ نیکی کا کام کریں تو پھر کر سکتے ہیں۔ یعنی ایصال ثواب کے معاملے میں بھی یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ یتیم کا چونکہ نابالغ ہے وہ اجازت دے نہیں سکتا، تو آپ اس کے مال سے خرچ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایک احتیاط علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ یتیم کو یا نابالغ کو تحفہ دے سکتے ہیں، مگر اس سے تحفہ لے نہیں سکتے، کیونکہ اس کو تحفہ دینے کی بھی، کیونکہ اس کا مال اس کو خرچ کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہے، اس کی پوری تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے، لیکن آج کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن یتیم کے مال کی احتیاط کیسے بیان کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں،
اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یتیم کا مال یہ آگ بھرنا ہے، خدارا یتیموں کے ساتھ اچھا کریے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کان اور ناک سے دھواں اٹھتا ہوگا، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں۔ خاندان میں چیک کیجئے، مجھے جو سن رہے ہیں یا میری ویڈیو بعد میں دیکھیں، اگر کسی رشتہ دار کے کسی بچے کا، خاندان کے کسی بچے کا، اس یتیم کا آپ پر حق باقی ہے، خدا کے واسطے پورا اچھے طریقے سے ادا کر دیں۔ ادھر بھی مارے جائیں گے، ادھر بھی مارے جائیں گے۔ اور سبحان اللہ، یتیم کی کفالت کتنی بڑی نیکی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ فرمایا مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں جو ہے وہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا، ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں، یعنی ہاتھ پھیرنے پر ہر بال پر نیکیاں ہیں۔ اور فرمایا جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا، یعنی آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور اللہ نہ کرے جہنم کا آگ کھانی ہے تو جو برا سلوک کر رہے ہیں وہ تیار ہو جائے۔ کیسے اتنا، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ بلکہ اب یہ بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہیں گے یار ہمارے خاندان میں تو کوئی یتیم نہیں، اچھی بات ہے، تو پھر یہ ثواب کیسے ملے گا؟ تو ثواب یوں ملے گا، آپ کسی اور خاندان کے یتیم بچے کا خیال کر لیں۔ ہے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، غریب بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ ڈھونڈیں نا کوئی ایسی فیملی ڈھونڈیں گے جس میں کوئی یتیم ہو، آپ اس کی کفالت کر لیں، کیونکہ جنت میں نبی پاک فرما رہے ہیں ہم دونوں اس طرح جائیں گے۔ آپ کو خوشخبری بھی دے دیتا ہوں، الحمدللہ دعوت اسلامی شہر کراچی میں اللہ کی رحمت سے اسٹیٹ آف آرٹ یتیم خانہ بنا رہی ہے، اور انشاءاللہ قریب اس کا افتتاح ہونے والا ہے۔ جب وہ انشاءاللہ آن ہو جائے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بھی یتیموں کی کفالت کر سکیں گے۔ اپنے گھر میں یتیم کو نہیں پال سکتے تو کسی اچھے انداز سے جو یتیم خانے ہیں وہاں جا کر ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ اسپانسر کریں۔ لیکن یہ وہ نیکی ہے جو کرنی چاہیے، اور کبھی کسی جو مسکین اور یتیم ہے اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریے۔ ابو جہل کا انداز، اور ہم خود قرآن میں پڑھ رہے ہیں، بار بار سورہ معون پڑھتے ہیں کہ لعنت کی گئی جن لوگوں پر، ہم ان کا ذکر پڑھ بھی رہے ہیں، اور معاذ اللہ اگر وہ عمل ہمارے درمیان ہے تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اچھا، یہاں جو ہاتھ پھیرنے والی بات ہوئی، اس کی بڑی پیاری تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر محبت و شفقت کا ہاتھ پھیرے، اور یہ محبت صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہو، تو ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملے گی۔ یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے پر ہے۔ جو مال خرچ کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی تعلیم کا انتظام کرے، تو سوچے پھر اجر کتنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک اور اس میں بڑی پیاری بات ہے کہ اگر کسی کو دل نرم نہ ہوتا ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں رونا نہیں آتا، دل میں سختی بڑی ہے۔ ایک بار ایک شخص نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی تھی، حضور میرا دل سخت ہے، دل کی سختی کی شکایت ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، تیری حاجتیں پوری ہوں؟ تو یتیم پر رحم کیا کر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر، ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا، تیری حاجتیں پوری ہوں۔ جس کو لگے نا یار مجھے دعا میں رونا نہیں آتا، میرے دل میں سختی ہے، وہ نرمی نہیں ہے۔ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے، سبحان اللہ، یہ وہ عمل ہے جو دل کو نرم بھی کر دیتا ہے، حاجتوں کو بھی پورا فرماتا ہے۔ اچھا، اس میں بڑی پیاری بات علماء نے فرمائی، یہ بھی حدیث میں ہے، لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لا، یعنی پیچھے سے ہاتھ کو آگے لانا، ایسے ہاتھ پھیرنا، اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو پھر ہاتھ پھیرنے میں اوپر سے لے کے گردن کی طرف۔ یتیم بچے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ بتایا گیا۔ بہرحال اللہ ہمیں یتیموں کے ساتھ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس صورت میں کفار کا ایک اور انداز کیا بتایا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تفسیر نصفی میں ہے، اس سے مراد منافقین ہے کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور جب وہ لوگ سامنے ہوتے تو بڑے نمازی بنتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں، انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ کر لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ اب قرآن میں یہ کفار اور منافقین کا طریقہ بتایا گیا جو نماز سے غافل ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ مگر سچ بتائیں آج مسلمان نماز سے غافل نہیں ہیں۔ کئی لوگ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کو مسجد میں آتے ہیں، پھر اگلے جمعے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا جمعہ ہی فرض ہے؟ باقی نمازیں فرض نہیں؟ نماز سب سے پہلا فرض ہے، اور یہ ہم منافقوں کا طریقہ پڑھ رہے ہیں جو نماز سے غافل ہے۔ اچھا، کچھ لوگ تو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے،
اچھا کچھ کیا کرتے ہیں جب موڈ آیا پڑھ لی، آج 2 پڑھ لی، آج 3 پڑھ لی، کبھی کہتے ہیں یار باقی تو نمازیں پڑھ لیتا ہوں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. یہ کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. انہی سے میرا ایک سوال ہے، کبھی صبح 7 بجے آپ کی فلائٹ ہو تو آنکھ نہیں کھلتی؟ آپ کہتے ہیں نہیں پھر تو 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہوں، 2 الارم بھی رکھتا ہوں، گھر والوں کو بھی کہتا ہوں. کبھی صبح ٹرین ہو آپ کی، وہ کبھی چھوٹتی ہے. کبھی آپ کی آفس کی کوئی اہم میٹنگ ہو مارننگ میں، وہ چھوٹتی ہے. اس کا مطلب وہ نہیں چھوٹتی، اس کے لیے آنکھ کھلتی ہے. ایمبیسی میں انٹرویو ہو، لوگ صبح جا کے لائن میں لگ جاتے ہیں. ہر چیز کی پریورٹی ہے، ترجیح ہے، پریورٹی نہیں ہے تو نماز کی نہیں ہے. کیسے بندہ کہتا ہے میری نماز میں آنکھ نہیں کھلتی؟ اس کا مطلب نماز کی اہمیت نہیں ہے آپ کے نزدیک. باقی دنیا کے کام کے لیے سب کی آنکھ کھلتی ہے. صبح رات کو کبھی جائے، رات کو 3-4 بجے ایئرپورٹ پہ رش لگا ہوا ہے، کیا سب کی آنکھ کیسے کھل گئی؟ مسجد میں کیوں رش نہیں لگا ہوا؟ کیونکہ وہ فلائٹ ہے یار، مس ہو جائے گی تو نقصان ہو جائے گا، خرچہ ہو جائے گا، فلاں پرابلم ہو جائے گا. اٹ مینز آپ کے نزدیک وہ فلائٹ، وہ ٹکٹ ضائع ہونا وہ زیادہ اہمیت ہے. اللہ کی قسم کروڑوں روپے ایک طرف ہے، ایک نماز قضا ہونا کا گناہ جو اور اس کا عذاب و نقصان ایک طرف ہے. مگر وہ احساس تو ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک درود پاک پر اتنی برکتیں ہیں، تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہوں گی. تو ہم سب کو مل کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج جو ہمارا بیان کا موضوع ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان کی پریپریشن کیسے کی جائے. دیکھیں، ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک اچھی یوں سمجھیے کہ پریپریشن کرتے ہیں، اور جیسا مہمان ویسی تیاری. جس کے لیے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم زیادہ تیاری کرتے ہیں. تو اب ذرا آپ سوچئے کہ ایسا مہمان جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، ایسا مہمان جو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے. تو آج یہاں پر جو ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائیں. رمضان اللہ کا احسان ہے. رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول کتنا نرالا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ